ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب یعکفون علی اصنام لہم، یہ باب ہے وہ اپنے بتوں پر جھکے ہوئے تھے۔ متبرن اس کا معنی ہے خسران، خسارے والے، ہلاک ہونے والے۔ ولیتبروا اس کا معنی ہے ولیدمروا، تاکہ وہ تباہ کر دیں۔ ما علو ما غلبوا، جس پر وہ غلبہ پائیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یونس یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے یونس سے و ابن شہاب سے و ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجنی الکباث۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم جو ہے وہ کباث یعنی کہ پیلو کا پھل چن رہے تھے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاسود منہ فإنہ اطیبہ، ان میں سے جو سیاہ ہے تم اس کو لو، یقیناً وہ بڑا عمدہ ہے۔ قالوا اکنت ترعى الغنم، ہم نے کہا کہ کیا آپ بکریاں چرواتے رہے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا، کوئی بھی نبی اگر تھا تو اس نے ان بکریوں کو چروایا ہے۔ یہ باب ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یعکفون علی اصنام لہم، معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے بتوں پر جھکے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوائی۔ جیسے ہی دریا پار کیا تو دریا پار کرنے کے بعد ایک قوم کے پاس سے گزرے، وہ قوم بتوں کی عبادت کر رہی تھی، تو بنی اسرائیل اس عبادت کو دیکھ کر موسیٰ سے کہنے لگے کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں ایسا معبود ڈھونڈ کر دے جیسا ان کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، ان ہؤلاء متبرم، یہ جو کام ہے یہ ہلاک ہونے والا ہے، اور یہ لوگ بھی ہلاک ہونے والے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی تباہ ہونے والا کام ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی اور تم دوبارہ اسی بت پرستی میں جانا چاہتے ہو، دوبارہ یہ چاہتے ہو کہ اس طرح کا کوئی الہ بنا جس کی ہم عبادت کریں۔ یہ بنی اسرائیل کی فرعونیوں کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ذہنی استعداد ختم ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غلامی کی وجہ سے انسان کی اپنی عقل اور شعور کی جو سوچ و بچار اور جو صلاحیت ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ غیروں کے ساتھ مل کر رہا ہو اور اس کو اپنے اسلام کی قدر نہ ہو، اس کے دل میں بھی یہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری قوم ایسی ہے جو ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہی۔ ہندو ایک ایسا مذہب تھا کہ جو قوم بھی ہندوستان میں آئی اس کے اوپر غالب آ گیا، سوائے اسلام کے۔ اسلام نے اپنا تشخص برقرار رکھا، لیکن اسلام کے اندر بھی جن لوگوں نے اسلام کو نہ سیکھا وہ بہت ساری چیزیں ہندوؤں سے لے آئے۔ ان میں سے ایک یہ قبر پرستی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ آج سے تقریباً 13 سال پہلے مجھے ایک دوست کی دعوت پر سندھ جانا پڑا۔ وہ علاقہ شہداد پور کا تھا۔ اس علاقے کے اندر اتنا ہندو تھا کہ جس طرح ہمارے گلی گلی میں مسجد ہوتی ہے، مسجد کے ساتھ مسجد، ایسے ان کے مندر تھے وہاں پر۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ ان کی عبادت کیسے ہوتی ہے، ان کے مندر میں کیا پڑا ہوتا ہے۔ تو دیکھا ادھر سونے کی مورتیاں، اور ان کی ایک کتاب بھی پڑھی تھی
تو بت پڑے ہوتے تھے، وہ آتے اور اس کے لیے اپنی جو طریقہ ہوتا تعظیم کا اور وہ کرتے۔ میں نے ان دیواروں پہ لکھا پڑھا، ان دیواروں پہ جو شعر لکھے تھے، آپ یقین جانیے وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ آپ میں سے کوئی ساتھی چلا جائے، ان دیواروں پر، ان مندروں میں وہی شعر لکھے تھے جو ہمارے درباروں میں لکھے ہوتے ہیں کہ تو یہ کرنے والا، تو ایسا، تو ایسا۔ جو چیز مسلمانوں نے قبروں کے لیے ثابت کر دی، یہ چیز انہوں نے بتوں کے لیے ثابت کی۔ ہماری قوم بھی آزاد ہونے کے باوجود ذہنی طور پر آزاد نہ ہو سکی۔ ان کو اتنا ہی نہیں پتہ چل سکا کہ ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ قبر والا اگر مشکل کشا ہوتا، وہ کچھ کرنے والا ہوتا، تو وہ بیچارہ خود مرتا۔ وہ تو خود اتنی بڑی مشکل میں آ گیا، بیمار ہوا، اپنی جان نہ بچا سکا، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کے کپڑے اتارے، اس کو ننگا کر کے نہلاتے وقت جگہ جگہ پہ اس کے ہاتھ لگا۔ یہ مشکل کشا ہوتا ہے جو اپنا سطر نہ بچا سکے۔ پھر لوگوں نے اس کو کفن میں لپیٹا، لوگوں نے اس کو اٹھایا، لوگوں نے اس کو آگے رکھ کے کہا اللہ اس کو معاف کر دے، پھر اس کو لے جا کر قبر میں دفنایا، پھر اوپر مٹی ڈالی، اور بعد میں وہ مشکل کشا بن گیا، بعد میں وہ غوث بن گیا، بعد میں وہ بگڑی بنانے والا بن گیا، بعد میں وہ سرکار بن گئی۔ افسوس ہے ان جاہلوں کی عقل پر، اتنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سوچ و بچار کا ملکہ ختم کر دیتا ہے ایسے لوگوں کا۔ یہی کام انہوں نے کیا کہ ہاتھوں سے بت بنائے اور اس کی عبادت شروع کر دی، اور بنی اسرائیل ان کے پاس سے گزرے، کہا موسیٰ ایسے الہ ہمیں بھی بنا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ہلاک ہونے والے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا کلمہ ہے لیدبروا، لیدمروا، ولیتبروا، اس کا معنی ہے لیدمروا، تاکہ وہ ختم کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ذکر کیا اس کا، کہ بنی یہودیوں سے کہا کہ تم جب بگاڑ پیدا کرو گے نا، اللہ تم پر ایسے بندے مسلط کرے گا، وہ تمہیں جس چیز پر وہ قبضہ کرتے جائیں گے اس چیز کو وہ ختم کرتے جائیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو تاریخی طور پر بہت سزائیں ملی، یعنی کہ یہ یہودیوں کو تاریخ کے اندر یہ پٹتے چلے آ رہے ہیں، مار کھاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کی اپنی نا اتفاقی اور مسلمانوں کی نا اہلی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا خطہ مسلمانوں کا اس پر قبضہ کر لیا، اور اب یہ وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں۔ یہ شروع سے فسادی ہیں، شروع سے مفسد ہے، مزاج ان کا شروع سے ایسا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھائے گا جو ان کو ختم کریں گے، لیکن ہمیں یہ جو اذیت مل رہی ہے، یہ اذیت ہمیں اپنے کتاب و سنت پر عمل نہ کرنے کی مل رہی ہے۔ خیر یہ ترجمۃ الباب ہے۔ اس کے بعد امام بخاری حدیث لے کر آئے۔ حدیث میں یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم پیلو کا درخت عرب کے علاقے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلو کی مسواک کو بھی پسند کیا، اور پیلو کی مسواک جو ہوتی ہے یہ ملتی ہے ادھر، باریک سی ہوتی ہے پیلے رنگ کی۔ یہ ایک چھوٹی سی میرے پاس موجود ہے، یہ مسواک جو ہے نا، یہ اس کو پیلو کی درخت ہے، اراک، یہ وہاں سے ملتی ہے۔ اور یہ جو مسواک ہے نا، یہ اتنی نرم اور اتنی اچھی صفائی کرنے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے، کیونکہ نہ یہ مسوڑوں کو نقصان دیتی ہے، نہ یہ دانتوں کو نقصان دیتی ہے، اور بڑی اچھی صفائی کرتی ہے۔ اور دیکھیں باریک سی ہوتی ہے تو بڑی اچھی صفائی کرتی ہے۔ موٹی مسواک عام طور پر اس جگہ پر نہیں پہنچ پاتی جہاں پر یہ باریک مسواک پہنچ جاتی ہے، تو آپ اس کی مسواک کو بھی پسند کرتے تھے۔ اس کا پھل اتار کر وہ بکریوں کو ڈالتے تھے، تو جب وہ اتار رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اس کا جو کالے رنگ کا پھل ہے نا، وہ بالکل پکا ہوا تیار ہے، وہ اتارو۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ان باتوں کا تو اس کو پتہ ہوتا ہے جو چرواہا رہا ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بکریوں کے لیے کون سا پھل بہتر ہے، تو کیا آپ نے بکریاں چروائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چروائی ہیں۔ اللہ اکبر، ہر نبی نے بکریاں چروائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کے لیے کسی قسم کی آر انہیں نہیں ہوتی تھی۔ اب بکریاں چروانے کا مطلب ہے کہ کسی کی ملازمت کرنا،
چند کی راتوں پر چند جو سکے ہوتے تھے اس کے عوض آپ نے بھی بکریاں چروائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہر نبی بکریاں چرواتا رہا۔ ایک تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ کی کر کے کھانی چاہیے، چاہے تمہیں کسی کی بکریاں کیوں نہ چروانی پڑے۔ آج کے دور میں یوں کہہ لیجئے کسی ہوٹل پہ کھڑے ہو کے برتن دھونے کیوں نہ پڑے، کسی چائے والے کے کپ کیوں نہ دھونے پڑے، کسی کی دکان کے آگے جھاڑو کیوں نہ دینا پڑے، لیکن کھاؤ اپنے ہاتھ کی۔ کئی لوگ ہمت چھوڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ ایسا وقت نہ لائے۔ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، تھوڑی سی ہمت آ رہی، کام نہ چلا، لوگوں سے کہا جی میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، میرے ساتھ تعاون کرو۔ اللہ کے بندو ہمت بلند رکھو، مزدوری کر کے کھا، لیکن کوشش کرو کہ کبھی کسی کے آگے سوال کا جو ہاتھ ہے اس کو مت پھیلاؤ۔ ایک تو یہ سبق ہے، اور دوسرا سبق یہ کہ بکریاں چروانے میں اہل علم نے حکمت یہ لکھی ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چروائیں۔ کہتے ہیں کہ بکریاں بڑا شرارتی جانور ہوتا ہے اور بڑا نازک جانور ہوتا ہے، اس کے شرارتی ہونے کی وجہ سے اور نازک ہونے کی وجہ سے مالک اور چرواہے کو بڑا ہی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ مارے تو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ممکن ہے اس کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، اگر وہ نہیں مارتا تو شرارتی اتنا ہوتا ہے کہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو انبیاء کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ میں صبر پیدا ہو جائے، برداشت پیدا ہو جائے، تاکہ آپ امتی اور لوگوں کے ان کی جو عقل کم ہونے کی وجہ سے یا ادب کم ہونے کی وجہ سے یا ان کے علمی کمی کی وجہ سے جو ان سے کوتاہیاں ہوں، آپ اس کو برداشت کر سکو۔ یہ تربیت ہوتی ہے، اللہ نے ہر نبی کو کروائی ہے یہ تربیت۔ چونکہ آج کے ہمارے جتنے بھی داعی ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ہم نے دعوت کا کام کرنے سے پہلے ایسی کوئی تربیت نہیں کی جس سے ہمارے اندر صبر اور برداشت پیدا ہو۔ اسی لیے جو ہمیں کوئی بات کرتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، الٹا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا پروٹوکول دیں، ہمیں ہماری عزت کریں۔ تو جو ہمیں کوئی بات کرتا ہے تھوڑی سی جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بکریاں چروائیں، کیونکہ بکریاں چروانے والے بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ بکریوں کے اندر برکت ہے اور خیر بکریاں والوں میں ہے۔ جس کے پاس بکریاں ہوتی ہیں ان لوگوں میں خیر ہوتی ہے، نرم ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر اونٹ ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا جن کے پاس اونٹ ہوتے ہیں یہ تکبر والے ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں۔ یہ جو اونٹوں والے ہیں، اونٹ جیسا مزاج اور اونٹ کی طبیعت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو بکریاں جو ہیں یہ نرم جانور ہے، نازک جانور ہے، بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، مالک کو ان کے ساتھ بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے، تو اس میں برکت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب سے مناسبت یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چرواتے رہے، ہر نبی بکریاں چرواتا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو دبانے کے لیے ایسی پریکٹس ضرور کریں کہ جس سے کم از کم ہم اپنے نفس کو قابو میں کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3406۔